السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کو کہیں ہمسر اور ثانی نہیں۔ صبح کا ٹائم تھا اور میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پہلے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنایا کیونکہ وہ خشک کھانا کھاتے ہیں، تو پہلے ان کے لیے بنا دیا۔ تو بچے ابھی جو تھے ان کا دل نہیں تھا کھانے کے لیے، کیونکہ مسجد سے آیا اور باہر سے نا وہ سائیکل چلانے کے لیے چلا گیا سلمان، تو میں یہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ آیا، اس نے ناشتہ وغیرہ کیا، کھایا، ڈسٹنگ کی، گھر کی ساری ڈسٹنگ کر کے، جھاڑو پوچھا کر کے، صفائی کرتے کرتے ہی، گھر کا کام کرتے کرتے ہی نا 12 بج جاتے ہیں۔ پھر گوہر کا ٹائم ہو گیا تھا اسکول سے لانے کا اس کو، کیونکہ پیپر ہو رہے ہیں، تو پیپروں میں نا پھر بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جلدی چھٹی ہو جاتی ہے۔ بوائز کیمپس کو اور گرلس کیمپس کو جو ہے نا 12 بجے ہی دونوں کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر میں گھر سے نکل پڑی۔ میں نے کہا میں جلدی ان کو لے آؤں اسکول سے۔ سلمان نے تو سائیکل پہ آنا تھا اور گوہر کو میں خود لینے جاتی ہوں، اس کو وہ اس لیے نہیں پیچھے لے کے آتا، وہ تو کہتا ہے کہ مما میں اس کو لے آؤں گا پیچھے بٹھا کے، لیکن وہ سائیکل تیز چلاتا ہے، ایسے کسی چیز میں لگے گا راستے میں، کار وغیرہ، رکشے وغیرہ جو ہوتے ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ ہوتے ہیں، تو مجھے ڈر ہی لگا رہتا کہیں نہ گرا نہ دے۔ اور بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ نا سائیکل بھی بہت تیز چلاتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو نا کسی سے ملوانا ہے، تو آپ بھی ملیے گا اور آپ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ دیکھ کے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو نا ایک عورت سے ملوانا ہے، ایک آنٹی ہیں، بوڑھی آنٹی ہیں، تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں روز، ان کو نا میں جب گوہر کو لینے جاتی ہوں یا تب میں ان کو دیکھتی ہوں راستے میں، وہ بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی دروازے میں اپنے بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی وہ ادھر بیٹھی ہوتی ہیں، بڑی ہی پیاری سی ہیں، کیونکہ میری دادو بھی انہی کی عمر کی تھیں، اور میری دادو بھی بڑی اچھی تھی۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو میری دادی کہتی تھی پڑھو اللہ معافی، اللہ شافی، اللہ کافی۔ تو دادو میری بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ذکر و اذکار کرتی تھیں، اور یہ آنٹی جو ہے نا یہ باہر بیٹھی ہوتی ہیں، تو میں ان سے جب گوہر کو لے کے جاتی ہوں نا، لینے جاتی ہوں تب بھی سلام کرتی ہوں، جب لے کے آتی ہوں تب بھی ان کو سلام کرتی ہوں، اور جب ان کو ملتی ہوں نا تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ میری دادو بھی بالکل ایسی تھی۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہی؟ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کو لینے جا رہی ہوں اسکول سے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے نا بزرگوں سے سلام دعا لیتے رہنا چاہیے، تو ان کو بھی پتہ نہیں کچھ ان کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ ہماری وجہ سے کسی کے زبان پہ اچھے کلمات آ جائے، ہماری وجہ سے کسی کے منہ پہ مسکراہٹ آ جائے، تو کتنا ہی نیکی ہو جاتی ہے نا ایک۔ تو یہاں پہ میں گوہر کو لینے کے لیے گئی، تو گوہر جو تھا چھٹی کب کی ہو گئی تھی، سب جو ہے وہ لے کے چلے گئے۔ پہلے تو بڑا رش ہوتا ہے جب بچوں کو لینے جائیں نا، تو بڑا رش ہوتا ہے، پھر میں تھوڑا سا لیٹ نکلتی ہوں تاکہ رش ختم ہو جائے، پھر میں گوہر کو لینے آؤں۔ گوہر کو یہاں سے لیا، اور اچھا آگے رمضان آ رہا ہے، تو آپ جو ہے نا اگر آپ کا نا ٹائم نہیں لگ رہا نماز پڑھنے کے لیے، یا آپ کا قرآن پاک پڑھنے کا زیادہ تر نا، خاص طور پہ لوگ جو ہے نا، عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا نا ٹائم نہیں لگتا کہ ہم قرآن پاک نکال کے پڑھ لیں، کم از کم ایک جو ہے نا 1-2 لائنیں کم از کم پڑھ لیا کریں ڈیلی کی، تاکہ نا قرآن پاک کو ضرور آپ نا کھولا کریں، دن میں ایک دفعہ لازمی کھولیں، اور چاہے 2 لائنیں ہی پڑھ لیں، ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نا یہ قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان کی امت ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کا، تو آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی روٹین بنا لیں، کہ آپ کام کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، تو استغفار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، العلی العظیم، آیت الکرسی پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور آیت کریمہ پڑھ لیں۔ 30ویں پارے کی نا پہلی 10 صورتیں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ پڑھ لیا کریں۔ اس طرح کر کے نا آپ اپنی روٹین اچھی بنا سکتی ہیں، کیونکہ نا ہماری زبان پہ جتنا زیادہ اسی زبان نے ہمیں آگے جا کے نا بخشوانا ہے، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں نا، ہمارے یہ فرشتے جو ہیں نا یہ سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری عادت بن جائے گی۔ وہ ہمارے پاس نا سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم کچھ غلط سوچیں یا کسی کے بارے میں سوچیں، اس نے فلاں نے مجھے ایسے کہا، فلاں نے مجھے ایسے کہا۔
اس طرح کی باتیں سوچنے سے بہتر ہے کہ ہم جب وہ ذکر و اذکار کریں گے نا تو ہماری ماشاء اللہ سے نا ہماری عادت بہت اچھی بن جائے گی۔ تو ہم روز ہی اسی طرح آپ روز کے نا اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ ایک پیپر پہ نا لکھ کے کمرے میں بھی لگا لیں، کچن میں بھی لگا لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نا آپ نے نا یہ ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ میں نے اسی طرح نا لکھ کے لگائے ہوئے ہیں اور میں نے موبائل میں بھی سیو کیے ہوئے ہیں۔ تو جب میں فارغ ہوتی ہوں تو میں اسی طرح ذکر و اذکار کرتی ہوں، استغفر اللہ، اتحاشا کرتی ہوں استغفر اللہ، اور ساتھ میں تیسرا کلمہ پڑھتی ہوں۔ ہر چیز اس طرح جب آپ پڑھیں گی نا آپ کی انشاءاللہ روٹین بن جائے گی اور آپ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکیں گی۔ تو ایک تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں۔ اگر آپ نے نہیں مطلب کہ آج کل تو وہ ڈیجیٹل تسبیحیں نکلی ہوئی ہیں، وہ آپ فنگر پہ پہن لیں اور اس پہ پڑھتی رہیں۔ اگر نہیں بھی ہیں تو آپ ویسے ہی کھلا پڑھتی رہیں، درود پاک کھلا ہی استغفار کرتی رہیں۔ بچوں کو بھی ویسے کہا کریں کہ آپ لوگ نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ استغفار پڑھا کریں، اور بچوں کو بھی نا جب کھانا کھائیں نا بچے تو ان کو بسم اللہ ساتھ میں بتایا کریں کہ بسم اللہ پڑھو، اور ان کو یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہمارے پاپا لے کے آئے تھے پیسے اور ہم نے کھانا نہیں، بچوں کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاپا کو پیسے دیے اور پھر ہم پیسوں سے خرید کے لائے ہیں۔ تو اس طرح نا بچوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم بچوں کو یہ کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو بچے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ کس لیے؟ جب بھی بچے کوئی چیز مانگے، ہمیں سائیکل دے دو، ہمیں ایک کار دے دو، ہمیں یہ والا ٹوائے لے دو، یہ والا ٹوائے لے دو، تو بچوں کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ پھر وہ بچے پتہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ نماز کے لیے جب مسجد جاتے ہیں نا بچوں کو کہیں گے کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اور وہاں پہ جا کے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا کہ یا اللہ مجھے نا ٹوائے چاہیے، مجھے سائیکل چاہیے۔ تو وہ بچے پھر اس شوق سے جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا نا تو اللہ تعالیٰ مجھے سائیکل دے گا۔ اب سلمان کو میں ایسے کہتی تھی نا کہ سلمان آپ مسجد جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ نا نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو وہ پھر سلمان کو یہ تھا کہ میں جا کے دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے نا سائیکل دے گا، اور اس کو واقعی اس کے ماموں نے سائیکل لے دی، اور اس کا یقین تو اس طرح پختہ ہو گیا نا کہ میں کوئی بھی چیز مانگوں گا نا اللہ تعالیٰ سے جا کے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا۔ یہ چیز ہے۔ تو اب ان کی عادت بن جائے گی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی۔ ان کو یہی ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ چاہے میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے اب پاپا سے مانگتے ہو نا کہ پاپا مجھے یہ چیز لے دو، یہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پھر پاپا کو پیسے دیں گے اور پاپا پھر آپ کو چیزیں لے کے دیں گے اور ہمیں چیزیں لے کے دیں گے۔ تو وہ ان کا ایک نا پختہ یقین بن جاتا ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کا نا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت ٹرسٹ کرتا ہے جب ہم ان کے نا ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب میرا بیٹا گوہر ہے 5 سال کا، میں اس کو کچھ کہتی ہوں نا تو اس کو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ تو بچوں کا ٹرسٹ ایسا بنا دو کہ کسی پہ ٹرسٹ، کسی سے گلا شکوہ کرنا ہے نا، رونا دھونا ہے، مما کے پاس آ کے پیسے مانگنے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو بچے خود بخود رخ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، اور ان کے دل میں ان کو شروع سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو یہ کام کنہوں نے کرنا ہے؟ ہم نے، ماں باپ نے کرنا ہے۔ شوہر تو بیچارہ سارا دن باہر ہوتا ہے، بچوں کے لیے کمانے کے لیے ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نا یہ چیزیں سکھائیں۔ عورت کا کام بنتا ہے نا کہ ہم عورتیں سکھائیں بچوں کو کہ یہ چیز ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سیدھا لے کے چلنا چاہتے ہیں نا کہ بچے دین کی طرف آئیں، تو ہمیں یہاں سے ہی شروعات کرنی چاہیے کہ جب بچے ضد کرتے ہیں نا کوئی چیز مانگتے ہیں تو ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگنا ہے؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے۔ پھر بچوں کا یقین جو ہوتا ہے نا وہ پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے چیز مل جاتی ہے۔ سلمان کہتا تھا ہے مما واقعی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو؟ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھو تو اللہ تعالیٰ دل میں موجود ہے۔ اس طرح بچوں کا نا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب